بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آپ لوگوں کے صحت کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت مند، خوش، شاد و آباد رکھے۔ ٹھیک ہے، آج کی اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اچھا بچوں، سب سے پہلے تو بیماریوں سے بچنے کی جو دعا ہے وہ آپ لوگ پڑھیں، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں میرے ساتھ شروع کریں۔ اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اچھا بچوں، امید کرتی ہوں کل والا ہوم ورک سب نے کیا ہوگا۔ یعنی مذکر مؤنث 5 الفاظ دیے تھے کہ آپ لوگوں نے اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، وہ سب نے کیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یاد کیے ہیں۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن آج میں کرواؤں گی آپ لوگوں کو مؤنث اور مذکر، یعنی میں آپ لوگوں کو مؤنث دوں گی، آپ لوگوں نے پھر ان کے مذکر لکھنے ہیں ٹیسٹ میں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں کچھ مثالیں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، کروا رہی ہوں، اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مؤنث دیے ہیں اور اس کے مذکر آپ لوگوں نے پھر لکھنے ہیں۔ مؤنث کل بھی میں نے بتایا تھا، کہتے ہیں مادہ کو۔ ٹھیک ہے، مادہ فیمیل، مذکر نر یعنی میل کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مؤنث لڑکی اور مذکر لڑکا۔ ٹھیک ہے، اچھا بچے، مؤنث ہے امی، تو اس کا مذکر ہے ابو۔ ٹھیک ہے، امی، اس کا مذکر پھر ہوگا ابو۔ اچھا، مؤنث ہے ہمارے پاس خالہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو مذکر ہے وہ ہے خالو۔ ٹھیک ہے، خالہ، اور اس کا مذکر ہے خالو۔ اچھا، پھر ہے پھپھی۔ ٹھیک ہے، پھپھی، اور اس کا جو مذکر ہے وہ ہے پھپھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کہ خالہ اور پھپھی یہ کون ہے۔ خالہ جو ہے یہ امی کی سسٹر ہے، یعنی امی کی بہن ہے۔ ٹھیک ہے، خالہ امی کی بہن ہے، پھپھی ابو کی بہن ہے۔ ٹھیک ہے، خالہ اور پھپھی، اب آپ لوگ پہچان گئے ہوں گے، امی کی بہن کو کہتے ہیں خالہ اور ابو کی بہن کو کہتے ہیں پھپھی۔ ٹھیک ہے، خالہ کا جو مذکر ہے وہ ہے خالو، خالہ خالو، پھپھی پھپھا۔ ٹھیک ہے، پھپھی پھپھا۔ اچھا، پھر ہے بانجا، بانجی، بانجا ہے، بانجی ہے اس کا مؤنث اور بانجا اس کا مذکر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے بتیجا، بتیجی، یہ صرف آپ لوگوں کو فرق بتانے کے لیے کیا ہے کہ مذکر مؤنث اس میں آگے پیچھے میں نے لکھے ہیں، یہ صرف فرق کے لیے بتا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، بانجا جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، پہچانتے ہیں کوئی؟ بانجا یا بتیجا، بہن کے بیٹے کو کہتے ہیں بانجا۔ ٹھیک ہے، اور بہن کی بیٹی کو کہتے ہیں بانجی۔ ٹھیک ہے، پھر ہے بتیجا، بھائی کی بیٹے کو کہتے ہیں بھتیجا اور بھائی کی بیٹی کو کہتے ہیں بھتیجی۔ بھائی کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھتیجا، بھائی کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ ہے بھتیجی۔ یہاں میں نے آگے پیچھے اس لیے لکھا ہے کہ آپ لوگ کو اس دونوں میں فرق نظر آئے کہ بانجا
اور بتیجا یا بانجی اور بتیجی میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ رشتے ہیں ہمارے، جس طرح خالہ پھپھی، بانجا بتیجا یا بانجی بتیجی، اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ فرق نہیں کر سکتے، اور زیادہ تر چھوٹے بچے تو بالکل نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں نے ایسے اگزامپل دیے ہیں کہ یہ لوگ اس میں جو ہے چھوٹے بچے ہیں اس میں فرق کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر میں نے یہاں پہ کچھ اینیملز یعنی جانوروں کی مثالیں بھی دی ہیں. مؤنث ہے بکری، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مذکر ہے وہ ہے بکرا، بکری، بکرا. ٹھیک ہے. پھر ہے مورنی، اور اس کا جو مذکر ہے وہ ہے مور. مؤنث ہے مورنی اور اس کا جو مذکر ہے وہ ہے مور. ٹھیک ہے. اچھا، پھر پیشے کے لحاظ سے کچھ اگزامپل مثالیں دیے ہیں. لوہارن، ٹھیک ہے، لوہار جو لوہے سے اوزار اور چیزیں برتن وغیرہ بناتے ہیں وہ ہے، اسے کہتے ہیں لوہار، اور اس کا جو مؤنث ہے وہ ہے لوہارن. لوہارن، لوہار. پھر ہے درزن، جو کپڑے سیتی ہے، جو عورت جو ہے کپڑے سیتی ہے اسے کہتے ہیں درزن، اور جو مرد کپڑے سیتا ہے اسے پھر کہتے ہیں درزی. یہ مثالیں ہیں، اگر آپ لوگ اس کو اپنے ساتھ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. ٹھیک ہے. یہ صرف مثال کے طور پر میں نے اگزامپل دیے ہیں، مثالیں، تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ اس کو اپنے ساتھ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں رف کاپی میں اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. آگے جو میں لکھوا رہی ہوں وہ آپ لوگوں نے ضرور نوٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ پھر آپ لوگ کے ویکلی اور منتھلی ٹیسٹ کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ مثالیں ہیں، اور آگے جو میں کروا رہی ہوں وہ آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے کاپی میں. ٹھیک ہے. اب اپنی رف کاپی جس میں آپ لوگ اردو کا ریٹن ورک کر رہے ہیں وہ نکالیں، اور کل کی طرح پیج ریڈی کریں. اوپر سے لکھیں نمبر شمار، اردو، جماعت کا کام اور آج کی تاریخ، یعنی 5 مئی 2021. ٹھیک ہے. پھر ہیڈنگ. اب اس میں اوپر میں نے لکھا ہے کہ کاپی میں لکھ کے، مطلب یہ لکھنا ضروری ہے. اس سے پہلے جو میں نے مثالیں دی تھی وہ آپ لوگ کی مرضی ہے، آپ لوگ اپنے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تب بھی صحیح ہے، لکھنا نہیں چاہتے آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ لکھنا جو ہے یہ ضروری ہے. آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے کیونکہ آپ لوگ کی ویکلی اور منتھلی ٹیسٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہیڈنگ دے دیں مؤنث مذکر، یعنی آج میں آپ لوگ کو مؤنث جو ہے آپ لوگ کو لکھوا رہی اور اس کا مذکر پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے. یعنی اگر یہ ٹیسٹ میں آئیں گے تو ہم اس کے مؤنث آپ لوگوں کو لکھ کے دیں گے، اور آپ لوگوں نے اس کا جو مذکر ہے وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر لائن چھوڑ چھوڑ کر آپ لوگ 1 2 3 4 اور 5 تک نمبرز دے دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فنیشنگ لائن لگائیں. اچھا، مڈ میں لائن لگائیں، پیج کے بالکل مڈ میں لائن لگائیں. ایک سائڈ پہ لکھیں گے مؤنث، دوسری سائڈ پہ لکھیں گے مذکر. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 1 ہے عورت. عورت ہے مؤنث. ٹھیک ہے، یعنی مادہ ہے نا، تو اس کو ہم مؤنث کہتے ہیں. مؤنث کے کالم میں اس کو لکھیں گے عورت. ٹھیک ہے. اس کے سامنے اسی لائن میں مذکر والے بلاک میں آپ لوگ لکھیں مرد. عورت، مرد، عورت، مرد. اچھا، اب نمبر 2 میں لکھیں دوبن. اچھا، دوبن پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ کپڑے دھونے والی کو دوبن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مؤنث ہے یعنی جو عورت کپڑے دھوتی ہے اس کو کہتے ہیں دوبن. ٹھیک ہے. اور اس کا جو مذکر ہے وہ ہے دوبی. دوبن، دوبی.
اور جو مرد کپڑے دھوتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں دھوبی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے آج کل تو سارے لوگ گھروں میں کپڑے دھو رہے ہیں، کہ اب امی کپڑے دھو رہی ہے، خالہ کپڑے دھو رہی ہے، پھوپھی کپڑے دھو رہی ہے تو آپ ان کو دھوبن کہیں نہیں، یہ ان کا اپنا ایک پیشہ ہے اور یہ پیسے لے کر لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں، تبھی اس کے پیشے کا نام یہی ہے، دھوبی ہے، اور اس کا مؤنث جو ہے وہ ہے دھوبن۔ ٹھیک ہے، دھوبن، دھوبی۔ اچھا، اب لائن چھوڑ کر لکھیے نمبر 3 کے سامنے، ٹھیک ہے، ممانی، ممانی مؤنث ہے اور اس کا جو مذکر ہے وہ ہے ماموں، ٹھیک ہے، ماموں۔ امی کی بائی کو کہتے ہیں ماموں، ٹھیک ہے، امی کی بائی کو کہتے ہیں ماموں اور اس کا مؤنث ہے ممانی، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 4 ہے نائن، نائن، ٹھیک ہے، اور اس کا مذکر ہے نائی۔ اب نائی اور نائن، یعنی حجام کو نائی کہتے ہیں، جو آپ لوگوں کے ہیئر کٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں، ہم اس کو حجام بھی کہتے ہیں اور نائی بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو مؤنث ہے ہم اس کو پھر نائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نائن، نائی۔ اچھا، اب نمبر 5 لائن چھوڑ کر لکھے بابی، بابی، اور اس کا جو مذکر ہے وہ ہے بائی، بائی تو سب جانتے ہیں، اور بائی کی جو وائف ہے، بیگم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں بابی، ٹھیک ہے، بابی مؤنث ہے اور اس کا مذکر ہے بائی۔ اس کے بعد آپ لوگ لگائی فنیشنگ لائن، ایک دفعہ پھر سے ٹیلی کر لیں، مؤنث کی کالم میں لکھے عورت، مذکر اس کا ہے مرد، عورت، مرد، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے دھوبن، دھوبی، دھوبن، دھوبی۔ نمبر 3 ہے ممانی، ماموں، ممانی، ماموں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہے نائن اور اس کا مذکر ہے نائی، حجام کو کہتے ہیں، جو آپ لوگ کا ہیئر کٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، نائی اور نائن، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ہے بابی، نمبر 5 ہے بابی اور اس کا جو مذکر ہے وہ ہے بائی۔ اچھا بچوں، یہ آپ لوگوں نے کاپی میں ضرور لکھنا ہے، اور یہ آج کا آپ لوگ کا ہوم ورک بھی ہے، اس کو لکھ کر یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ کا ہوم ورک بھی ہے اور یہ ضرور لکھنا ہے، یہ آپ لوگ کا ویکلی اور منتھلی ٹیسٹ کا حصہ بھی ہے۔